بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ باغ الہ جو ہے یہ ماں کا معنی میں، اور یہ آیت قرآن مجید کی ہے ایسی کہ اپنے یتیم کا مال نہ کھائیں۔ میں اشارہ کروں، آپ خود آیت جا کر دیکھیں۔ الہ مال منی الہ کا معنی وہاں کہ اپنے مال کو، الہ وہاں ہے، الہ بمانی ماں ہے، میم عین، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ وہاں قرآن میں الہ کا جو معنی ہے وہ ماں کے معنی میں ہے، جو وہاں معنی ہے یہاں بھی وہی معنی ہے، ماں ساتھ کے معنی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الہ یوم القیامت، یعنی یہاں تک نہیں ہے، یہاں سے یوم قیامت، حلال محمد حلال الہ یوم القیامہ، یعنی قیامت یہاں سے شروع ہوتی ہے قیامت، یا قیامت سے واپسی ادھر آئیں گے، ادھر سے بھی ہے۔ تو وہ بھی معصوم نے فرمایا الہ بمانی وہ نہیں ہے کہ ابتدا اور انتہا کے لیے جو آتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں کہ یہ الہ مع کے معنی میں ہے، میم عین ساتھ ہے جی، کونیوں سمیت آپ ہاتھ کو دھوئیں، یعنی اوپر سے نیچے۔ ایک یہ دلیل ہے، اور دوسری ہمارے اوپر ایک کون سی دلیل ہے بیٹے اوپر سے نیچے دھونے کی؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل کا پتہ ہے نا، تو ان کو دلیل دے ہیں جی۔ اس کا کیا ہے کہ مثلاً ہے کہ وہ آپ کو کیا، اس کا ریزن کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپ مثلاً ہے کہ اس کا وہ ثبوت دیں، منی کہاں سے ہے؟ تو آپ کہیں کہ الہ بمانی مع ہے، مع کے معنی کیا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے، ہاں جی۔ ایک وہ قرآن میں آیت بھی ہے، معصوم نے بھی فرمایا ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ ایک اگر کسی چیز کو آپ نے دھونا ہے تو اوپر سے ادھر ادھر نہ دیکھیں، اوپر سے نیچے دھوئیں گے، اوپر سے نیچے۔ تو یہ ایک آپ کے پاس تین دلیلیں ہیں کہ ہم نے یہ اوپر سے نیچے بازو کو کیوں دھویا ہے۔ ایک تو امام علیہ السلام نے بتایا ہے، دوسرا کیا ہے کہ الہ بمانی مع ہے۔ الہ بمانی، الہ کی کئی معنی ہے، الہ بمانی انتہا نہیں ہے کہ یہاں سے شروع کریں گے، اور ہم جیسے ہم سفر کرتے ہیں، میں نے لاہور جانا ہے تو آپ ادھر سے سفر کریں گے لاہور، یا لاہور سے گزرنا ہے ادھر سے ہی کریں گے سفر۔ تو ایک معنی یہ ہے، ایک معنی ہے کہ وہ ہے کہ ساتھ ملانا۔ ماں کے معنی مثلاً ہے کہ یتیم کا مال نہ کھائیں اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ وہاں قرآن میں جائیں تو الہ لکھا ہوا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مال سے شروع کریں، اور یتیم کا بھی ہے ادھر سے پڑا ہوا ہے لاہور تک، وہ کراچی تک۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا مال اور یتیم کا مال اکٹھا کر دے پھر کھانے نہ لگ جائیں، بلکہ کیا ہے یتیم کا علیحدہ کریں اور ساتھ ملا کر۔ وہ آیت ہے، ایک آیت ایک معصوم نے فرمایا، اور تیسری آپ کے پاس یہ دلیل ہے، ریزن یہ ہے ہمارے اوپر سے نیچے دھونے کا ہاتھ، کہ فطرتاً جو چیز دھوئی جاتی ہے اوپر سے نیچے دھوئی جاتی ہے۔ کپڑا دھوئیں، خود نہاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ویسے آپ دھونا چاہیں ہاتھ ہے جی تو آپ کیسے دھوئیں گے؟ جیسے ابھی دھو رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں نا۔ ایک ہی قانون ہوتا ہے شریعت کا کہ اوپر سے نیچے ہے، یا نیچے جڑے کہاں ہوتی ہے، مثلاً ہے کہ پانی کو پہنچنا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ تو یہ ہے وہ کونیوں کا اوپر سے نیچے دھونا۔ وَامْسَحُوا، میں نے کہا چھوٹے موٹے آپ کو مسائل آتے ہیں، مستحب ہے، واجب ہے، ایک دفعہ دھونا اوپر سے نیچے، مسح دائیں ہاتھ سے، یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں۔ ابھی ہے کہ ترجمہ آیت کا، دوسرے کے پاس آپ بیٹھے ہیں، کالج یونیورسٹی یہ سامنے عالم ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، بتایا بولا آپ یہ سروں کا مسح کرنا ہے، اللہ نے کہا آپ کہتے ہیں کہ
سر کے 4 حصے ہیں، دایاں بایاں پیچھے سائڈ، اور سامنے آپ نے سر کے حصے کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے چوتھے حصے سر کا مسح کرنا؟ تو امام نے فرمایا یہ با جو ہے، یہ با، یہ کیا ہے؟ بعض کا معنی دے رہی ہے کہ اپنے بعض حصے، یہ با کے ابھی جا کر آپ دیکھیں کہ با کے عربی گرامر میں با کے کئی معنی ہیں۔ ایک استعانت کے لیے ہے با، مدد کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کی مدد سے میں رحمان اور رحیم سے شروع کرتا ہوں۔ با استعانت کے لیے، مدد کے لیے، وہاں بعض نہیں، با لکھی ہوئی ہے، بسم ربک العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ کافی ہے۔ بعض با ہے مومن کے معنی میں، جا کر آپ خود نیٹ پر یہ آپ کو میں دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے موجود ہیں، ایک میں بھی اپنا کیا ہے عربی گرامر میں۔ تو ہم بعض حصے کا کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ یہ بعض ہم نے با کی وجہ سے ہم نے بعض حصے کا مسح کیا ہے۔ وہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض سے مراد ہم سر کے بعض حصے کا مسح کرتے ہیں۔ یہ مسح ہو گیا۔ جب آپ نے تیمم کرنا ہے لیکن وہ اپنا کیا ہے اوپر والے 2 دھونے والی چیزیں ہیں اور 2 کیا ہے مسح والی چیز ہے۔ جب تیمم کریں گے تو دھونے والی چیزوں کا تیمم کریں گے، جو مسح والی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ پہلے بتا دیں۔ 5ویں چیز کون سی ہے واجبات وضو میں؟ پہلے نیت۔ نیت کہاں سے سمجھے ہیں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہوں تو وضو کر لیں، یہی نیت ہوتی ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو ایک ہی دفعہ کہ پانی پہنچ جائے، وہ لمٹ جہاں سے باہر نکلے تھوڑی تک، اور یہ سارا۔ اور کیا ہے؟ وَأَيْدِيَکُمْ، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو، اِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک نہ بلکہ کونیوں سمیت۔ آج کے معنی کیا کرنا ہے؟ تک نہیں کرنا، علاقہ ایک معنی نہیں ہے، کونیوں سمیت آپ اپنا کیا ہے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ پھر آپ کے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے کہ علاقہ معنی مع ہے جو ساتھ کا معنی دیتا ہے۔ اور یہ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ اِلَى الْمَرَافِقِ؟ کیونکہ ہاتھ 4 چیزوں کو قرآن نے ہاتھ کہا ہے۔ 3 چیزوں میں تو قرآن کی آیت ہے، یہ کندھے تک بھی یہ ہاتھ شمار ہوتا ہے۔ انگلیوں کو کاٹنے کے لیے اللہ نے کہا ہے چور اور چورنی کو انگلیوں تک ہے۔ مسح میں اللہ تعالیٰ نے تیمم میں یہاں تک کہا ہے، اور وضو میں اللہ نے اس کو بھی ہاتھ کہا ہے یہاں تک کونیوں سمیت، اور ہمارا ہے کہ یہ کندھے تک بھی اس پورے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ 2 ہاتھ مجھے کپڑا دے دے، پہلے یہی ناپتے تھے، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں۔ اللہ نے اِلَى الْمَرَافِقِ کہہ کر کہا ہے کہ ہاتھ سے مراد یہ نہ یا انگلیاں ہیں نہ ہاتھ ہے نہ یہاں تک ہے، بلکہ وہ ہاتھ جو انگلیوں سے شروع ہوتا ہے اور کونی تک یہ ہاتھ ہے، یعنی اس سمیت آپ نے ہاتھ کو دھونا ہے، نہ کہ آپ نے فقط وہ دستہ وہ دوسرا۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، نہ وہ ہاتھ ہو گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ ہو گیا، یہ چوتھا تھا۔ آپ نے کیا ہے سر کا مسح کرنا۔ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اب پاؤں کا بھی ہے کہ رجل کا بھی کیا ہے مختلف وہ حصے ہیں، لیکن رجل مثلا ہے پورے یہ نیچے والا جو ہے یہ اس کو پاؤں کہتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا پورے پاؤں کا، یہ نہیں کرنا کہ دونوں ہاتھوں سے کرنا۔ اِلَى الْکَعْبَیْن یعنی ابری ہوئی جگہ تک، یہ بتایا بس۔ وَأَرْجُلَکُمْ اپنے پاؤں کا مسح کرو، پہلے سر کا تھا، ہاں جی وہ آدھے سر کا وہ با کی وجہ سے آپ کیا ہے وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اپنے رجل کا پاؤں کا مسح کرو، کہاں تک؟ إِلَى الْکَعْبَیْن، ابری ہوئی جگہوں تک، اٹھی ہوئی۔ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ پوری کائنات کا عین سنٹر کعبہ کی سرزمین ہے،
اور جہاں سے زمین کا آغاز ہوا، کہ مولا کا وہ جو پہلا خطبہ ہے نا وہاں بھی ہے، جاگ جمع ہوئی اور وہاں سے وہ پہلا ابتدا ہوئی، بالکل عین سنٹر ہے یہ خانہ کعبہ، یہ سب سے آپ زمین مثلا ہے کہ انڈے کی مانند ہے اس طرح، تو یہ جو ہے نا اوپر درمیان ورنہ جو اوپر والا حصہ وہ خانہ کعبہ اسی طرح ہے، پوری زمین 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، جو زمین کا عین سنٹر ہے پوری دنیا کا کائنات کا، وہ خانہ کعبہ، وہ جہاں اللہ کا گھر ہے، یعنی اٹھی ہوئی جگہ، ابھری ہوئی جگہ، کعبہ اس لیے کعبہ اس کو کعبہ بیت اللہ کو کعبہ کہتے ہیں کہ ابھری ہوئی جگہ، اٹھی ہوئی، یہ بھی ہے کہ پاؤں کے اوپر جو یہ ابھری ہوئی جگہ یہاں تک آپ یعنی انگلیوں کے سروں سے لے کر ابھری ہوئی جگہ تک آپ الکعبین، یہاں الہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں الہ ہے کہ رجل جو ہے وہ وہی ہے ابھری ہوئی جگہ، تو وہاں ہے کہ الکعبین، یہاں ہے کہ انگلیوں سے لے کر ابھری ہوئی جگہ تک آپ تیمم پاؤں کا کریں، وہاں اوپر نیچے وہ ہے نہیں مسئلہ، اور رجل بھی اسی ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، ابھری ہوئی جگہ بھی آپ کو پتہ چل گئی، انگلیوں کے سروں سے ہاں جی اوپر وہ آخری بنی انگلیوں پر رکھ کر وہ کعبین ابھری ہوئی جگہ تک کرے، جوڑ تک، بعض کہتے ہیں یہ ابھری ہوئی جگہ ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ یہاں تک، بہتر ہے مثلا ہے کہ یہاں جوڑ تک آپ مسح کریں، اس طرح سے ایک ہی ہاتھ سے کر سکتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا واجبات وضو، پہلے کیا تھی نیت، جب آپ ارادہ کریں نماز کا تو وضو کریں، اس ارادے کو نیت کہتے ہیں، ایک واجب، دوسرا کیا ہے فغسلوا وجوہکم، فقط وہ جو چہرے کی لیمٹ ہے اوپر سے نیچے پانی پہنچ جائے، گیلا ہاتھ کر کے، یہ انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ کیسے مثلا ہے کہ کتنا پانی ہے کہ فقط آپ کا وہ چہرہ جو ہے وہ تر ہو جائے، پانی پہنچ جائے، یہی کافی ہے، ایک دفعہ واجب، جب پانی پہنچ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے دھو لیا ہے، یہ اوپر پھیریں گے تو یہ ایک دھو لیا ہے، فغسلوا وجوہکم ہوگی، اس کے بعد وایدیکم، یہ بھی ہے کہ کونی کے اوپر سے لے کر انگلیوں کے سرے تک پانی پہنچا دے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت پہلے دایاں پھر بایاں، یہ کس نے کہا ہے؟ معصوم نے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سر کا مسح، ایک انگلی سے کر سکتے ہیں، 2 ہے، 3 ہے، اوپر سے نیچے، اور بہتر ہے اوپر سے نیچے مسح کرنا بہتر ہے، یا ایک انگلی سے کر سکتے ہیں، 2 سے ہے۔ اب یہ ہے کہ مثلاً کہ وہ سر کے بڑے بال ہیں یا چھوٹے اور بڑے کا ہمیں پتہ کیسے چلے یہ چھوٹے ہیں یا بڑے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے بال ہوتے ہیں کہ جو 4 حصے ہیں نا، وہ ایک حصے والا دوسرے حصے پر آ جائے بال تو یہ بڑے بال ہیں، یہ سامنے والے بال ادھر آ جائیں، ادھر والے بال ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، پیچھے آ جائیں، اتنے بڑے ہیں کہ اپنے حصے میں اگر رہیں جیسے میرے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے، یہ ہیں چھوٹے بال۔ اور بڑے بال کون سے ہیں کہ فرنٹ والے بائک چلے جائیں، بائک سائڈ پہ چلے جائیں، دائیں والے فرنٹ پہ آ جائیں، فرنٹ والے بائیں پہ آ جائیں، ہاں جی اتنے بڑے، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، یہ بعض لڑکوں کے ہوتے ہیں، تو یہ ہیں بڑے۔ جب بڑے بال ہیں تو پھر کیا کریں؟ درمیان سے آپ وہ مانگ نکالیں، اور آپ جب مسح کر رہے ہیں تو مسے والا جو پانی تری ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچانا واجب ہے، نہ جلد تک، جڑوں تک پہنچ جائے تو کافی ہے۔ جب بڑے بال ہیں، عورت کر رہی ہے مسح تو بالوں پر ٹھیک نہیں ہوگا، بالوں کی جڑوں پر یہ تری پہنچے تو مسح ہو جائے گا، کہ ایک انگلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنا کر دے بس، تھوڑا سا کھینچ دے۔ یہ بڑے بال، چھوٹے بال یہ لیتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ چھوٹے بڑے بال مثلاً کیسے کریں کہ بال اگر ایک سائڈ کے اگر ادھر ہی رہتے ہیں تو پھر بالوں کے اوپر ہو جائے گا، لیکن ادھر والے ادھر آ جاتے ہیں تو پھر بالوں کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سامنے والے نہیں کیے، آپ بال ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر وہی آپ نے مسح کر دی،
تو یہ ہے چھوٹے بڑے بالوں کا مسئلہ۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے مسح کرنا پاؤں کا بھی ہے، یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بتایا کہ مثلا ہے کہ اوپر سے نیچے کرنا ہے یا نیچے سے اوپر کرنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسح اوپر سے نیچے کرنا ہے یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، کیا اصل جو عمومی کرتے ہیں اوپر سے نیچے، کیا نیچے سے اوپر اس طرح بھی ہو سکتا ہے مسح، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی نہیں بتایا کہ اوپر سے نیچے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ بتایا ہے کہ بعض حصے کا مسح کرنا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اوپر سے نیچے کرنا ہے یا نیچے سے اوپر کرنا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ آپ کے اپنے سروں کا مسح کرو تو اس کا مطلب ہے واجب نہیں ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کریں، لیکن معصومین نے مجتہدین نے بتایا ہے معصوم کے اقوال کہ اوپر سے نیچے کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ نیچے سے اوپر کرتے ہیں تو یہ بھی مسح آپ کا ہو جائے گا، باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسح تو ہو جائے گا نا، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے۔ فرق کیا ہے؟ اوپر سے نیچے کریں گے تو بہتر ہے، مستحب ہے، نیچے سے اوپر کریں گے تو مسح ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد بہتر ہے کہ سورہ قادر پڑھے، لیکن اگر کوئی اور سورت پڑھتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، پھر بھی نماز آپ کی سورہ قل هو اللہ پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں، کوئی بھی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد بہتر ہے کہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں، لیکن اگر قل هو اللہ کی جگہ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو پھر بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسح اوپر سے نیچے کریں تو بہتر ہے، لیکن نیچے سے اوپر کریں تو پھر بھی آپ کا مسح ہو جائے۔ لیکن پاؤں کے لیے ہے کہ الل کعبین، اس کا مطلب ہے کہ انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا ہے اور کعبین تک لے جانا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین وہاں واجب ہے انگلیوں سے اٹھی ابری ہوئی جگہ تک، لیکن سر میں واجب نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کریں، یہ نیچے سے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے واجب مسح اپنا، یہ پہلا نیت، پھر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کا دھونا واجب، پھر کیا ہے ہاتھوں کا دھونا واجب، واجبات وضو، پھر کیا ہے مسح کرنا سر کا چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر کیا ہے پاؤں کا مسح کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے مبالات نمبر 6، اور اس کے بعد ترتیب۔ مبالات کیا ہے پے در پیر، وقفہ نہیں کرنا، پے در پے، اور چھٹے نمبر پر کیا ہے 7ویں نمبر پر کیا ہے ترتیب۔ ترتیب کون سی ترتیب؟ ترتیب بھی یہاں ہے اور مبالات بھی یہاں ہے۔ نیت یہاں سے سمجھ گئے، جب آپ آمادہ ہوں نماز کے لیے تو آپ یہ کریں۔ اس کے بعد ترتیب بھی یہاں ہے، پہلے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پھر کیا ہے أَيْدِيَكُمْ، یہ ترتیب ہے۔ پہلے آپ چہرے کو دھوئیں، پھر ہاتھوں کو، پھر وَامْسَحُوا سر کا، یہ ترتیب واجب ہے۔ پھر کیا ہے أَرْجُلَكُمْ، مسح پاؤں کا، یہ ترتیب ہوگی۔ اور مبالات کیا ہیں کہ پے در پے، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ جب آپ نیت تو اس کے بعد فوراً آپ چہرہ دھوئیں، پھر کیا ہے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ گھر چہرہ دھو کر آئیں پھر ادھر آپ ہاتھ دھوئیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی 7 واجبات وضو ہیں، جو 4 تو ظاہراً بتا دی گئے ہیں اور 3 جو ہیں وہ انہی میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ آمادہ ہوں نماز کے لیے تو نیت ہو گئی۔ یہ ترتیب جو اللہ نے بتائی ہے یہ بھی واجب ہے، مبالات بھی ہے، پے در سٹیپ بائی سٹیپ آپ دھوئیں گے۔ یہ ہیں واجبات وضو۔ دھونے کی ہے کہ فقط وہاں تر ہو جائے، آگے مسح کا بھی بتایا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ مستحب ہیں۔ کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، بسم اللہ، دعائیں، قبلہ کی طرف بیٹھنا، دوسری دفعہ چہرہ دھونا، دوسری دفعہ بازو دھونا، یہ سارے مستحب ہیں۔ اور بعض جگہوں پر واجب وضو کا کرنا واجب ہے، مستحب کا کرنا جائز نہیں ہے۔
کم از کم واجب وضو کر کے جلدی جلدی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ باقی چیزیں بعد میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔